آج پھر مجھے اس تاریک گیلری کے کونے میں موجود کمرے میں سے نسوانی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لڑکی روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی کہ مجھے جانے دو، میں تمہارا ظلم مزید نہیں سہ سکتی۔ مگر وہ شادی شدہ مرد بیوی کے ہوتے ہوئے بھی 3-4 دن سے اس معصوم کو قید میں رکھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں اسی گھر میں رہتی تھی جہاں وہ لڑکی قید تھی، اور میں سب جانتے ہوئے بھی بے بس تھی اور اس لڑکی کی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ میں روزانہ اپنے شوہر سے التجا کرتی تھی کہ وہ لڑکی مر جائے گی، مگر وہ الٹا مجھے سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیتا تھا۔ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک روز صفائی کرتے ہوئے مجھے خفیہ دروازہ ملا، اور جب میں نے وہ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر مجھے ادموا کر گیا تھا، اور مجھے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی سی محسوس ہوئی تھی۔ میں وہیں دروازے سے لگی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میری خوشیوں کا وقت اتنا مختصر تھا۔ چند ماہ پہلے ہی تو میری شادی اپنی محبت سے ہوئی تھی، اور میں بہت خوش تھی کہ میں نے سب پا لیا ہے۔ بہت مشکلات کے بعد میں نے یہ خوشی حاصل کی تھی، اور اس کی مدت اتنی کم تھی کہ مجھے اپنے گزرے وقت پر بھی پچھتاوا ہونے لگا۔ حالانکہ شادی سے پہلے ہی میں نے بہت سی ایسی باتیں سنی تھی جو آج مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ میری شادی اپنے پھپھو زاد کزن سے ہوئی تھی۔ وہ مجھے بہت پسند تھا، اور جب اس سے شادی ہونے لگی تو مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر میرا دل اپنی ایک کزن کی الٹی سیدھی باتوں کی وجہ سے وہم میں گھرا ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، حالانکہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میری دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ ہم دونوں کزن ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن ابا اور پھپھو کے درمیان برسوں پہلے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ پھپھو بہت اناپرست تھی، جس کی وجہ سے پھپھو نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے کزن سے شادی کے لیے نہ جانے کتنے وظائف اور نوافل پڑے تھے۔ میرا کزن بھی اپنے گھر والوں کو منانے میں لگا رہتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب اپنے گھر والوں کی ضد پر ہم نے گھر سے بھاگنے کا سوچ لیا تھا، مگر شاید اللہ کو منظور نہیں تھا کہ ہم یہ گناہ کریں، اور شاید میری دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ میرے ابا نے ایک عرصے کے بعد پھپھو سے ہوئی اپنی انبن پر پھپھو سے معافی مانگ لی۔ پھپھو نے بھی سب بھلا کر معاف کر دیا۔ ناراضگی دور ہوئی تو ملنا ملانا اور آنا جانا بھی پھر سے ہونے لگا۔ میرے کزن نے پھر سے کوشش کی تو پھپھو مان گئی اور ابا سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ میرا کزن ہادی ایک مکمل اور کامیاب انسان تھا۔ اس سے انکار کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا، اور کچھ ابا پھپھو کے پھر سے ناراض ہونے سے ڈرتے تھے، اس لیے مان گئے اور ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ میں رشتہ ہو جانے پر بہت خوش تھی۔ میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میری جو کزنز میری محبت اور دعاؤں کی گواہ تھی، وہ مجھے کالز کر کر کے چھیڑنے لگی اور نیک تمنائیں دینے لگی۔ ان دنوں میری چچا زاد کزن ہنا مجھ سے ملنے آئی تو میرا منہ بن گیا، کیونکہ ہنا بھی گواہ تھی کہ میں اپنے کزن کو پسند کرتی تھی، لیکن باقی سب کی نسبت وہ خوش ہونے کے بجائے ہمیشہ مجھے ٹوکتی تھی اور کہتی تھی کہ میں اپنے اس کزن ہادی کو پسند کرنے کی غلطی نہ کروں، کیونکہ ہمارا آنا جانا نہیں تھا۔ مگر ہنا کے ہاں ہمیشہ سے پھپھو اور ہادی جاتے تھے۔ وہ مجھے بس ایک ہی بات کرتی تھی کہ تم سچ نہیں جانتی، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم آگ سے کھیلنے جا رہی ہو، مگر میں اس کی کسی بات پر بھی کان نہیں دھرتی تھی۔ پھپھو کی میرے ابا سے ناراضگی تھی، مگر چچا کے گھر وہ شروع سے آتی جاتی تھی، اور میں نے ہنا اور اپنے کزن ہادی کی دوستی کے بارے میں بہت افواہیں سنی تھی۔ مجھے ہنا کی ایسی باتوں پر افسوس ہونے لگتا تھا، کیونکہ اگر ہنا نیک دلی سے چاہتی تو ہم دونوں کے لیے دعائیں کرتی، ہمارے ملنے کی کوششیں کرتی، مگر وہ بالکل سرد مہری کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اور جب میں نے اسے منانا چاہا کہ وہ مجھے اور ہادی کو اپنے گھر بلا کر ہماری ملاقات کروا دے، مگر میری منتوں پر بھی وہ صاف انکار کر دیتی تھی کہ میرے گھر میں آ کر تم دونوں ملاقاتیں کرنے کا سوچنا بھی مت، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، یہ گناہ ہے، اور گھر والوں کو دھوکہ دے کر تو ویسے بھی تم دونوں کبھی خوش نہیں رہو گے۔ میں بہت پہلے سمجھ چکی تھی کہ ہنا بھی ہادی کو پسند کرتی ہے اور جلن میں مجھے ٹوکتی ہے اور منع کرتی ہے۔ ہنا کا رشتہ بآسانی ہو سکتا تھا۔ پھپھو کو میری نسبت ہنا سے زیادہ محبت تھی، اور میں بہت دفعہ سن چکی تھی کہ پھپھو خاندان میں سب سے کہتی تھی کہ وہ ہنا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، مگر میرے کزن ہادی کی پسندیدگی اور جھکاؤ میری طرف تھا، اور وہ میرے علاوہ کسی کا بھی اپنے گھر میں ذکر ہونے پر بھڑک اٹھتا تھا۔ میں اس بات پر جتنا غرور کرتی کم تھا، کیونکہ ہنا میں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی، مگر میرے حسن کے آگے ہنا بھی زیر ہو جاتی تھی۔ میری شفاف دمکتی رنگت اور نزاکت سے بھرپور حسن کی مثال
تو ہمارے پورے خاندان میں نہیں ملتی تھی۔ مجھے دیکھنے والے اکثر رشک سے بولتے تھے کہ مجھے رب نے بڑی فرصت سے بنایا ہے، کیونکہ میری شکل و صورت کے ساتھ قد بھی اچھی تھی اور اس پر میرے لمبے سیاہ بال بہت چمکدار اور سلکی تھے۔ ہادی میرا دیوانہ تھا اور بولتا تھا کہ میں نہیں چاہتا میرے علاوہ کوئی بھی تمہیں دیکھے یا تم پر حق جتائے۔ یقیناً ہنا کو بھی یہی باتیں تکلیف دیتی تھی۔ اس کی اور ہادی کتنی دوستی تھی، پھر بھی وہ شادی کے لیے میرا ہی نام لیتا تھا۔ پھپھو ہادی کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی اور ہنا کا جب کہیں اور بس نہ چلتا تو میرے گھر آ کر مجھے دعاؤں سے روکتی تھی۔ وہ کئی بار مجھ سے لڑ چکی تھی کہ میں پاگل پن میں اپنا ہی نقصان کر رہی ہوں، مگر مجھے اس کا یہ خوف بھی مزہ دیتا تھا کہ میری دعاؤں سے وہ ڈرنے لگی تھی کہ میں اللہ سے ہادی کو مانگ رہی ہوں تو کہیں اللہ میری دعا سن نہ لے۔ اتنی حاسد اور جلن سے بھری کزن کا میرے رشتہ ہو جانے پر ہمارے گھر آنا مجھے بدمزہ بھی کر گیا تھا اور یہ احساس مجھے خوش بھی کر رہا تھا کہ اب ہنا مجھے دیکھ دیکھ کر حسرت سے آہیں بھرے گی۔ میں اپنے انجام سے ناواقف تھی، اس لیے غرور کرنے لگی تھی۔ میں نے جب چھوٹی بہن سے ہنا کو میرے ہی کمرے میں لانے کا کہا تو میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ ہنا آئے گی تو اس بار اپنی باتوں اور مجھے ہر وقت ٹوکنے والی حرکت پر شرمندہ ہوگی اور اداسی سے مجھے مبارک دے گی۔ مجھے یقین تھا کہ ہنا جلن میں مجھ سے ملنے آئی ہے۔ کچھ دیر بعد میری بہن کے ساتھ میری کزن ہنا کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر کوئی اداسی یا غصے کے تاثرات ظاہر نہیں ہو رہے تھے اور وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ لبوں پر سجائے میری بہن کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ سنجیدہ ہوئی، مگر جب اس نے مسکرا کر مجھے مبارک دی تو اس کا لہجہ بالکل سادہ تھا۔ میں اپنی توقع کے برعکس رد عمل دیکھ کر دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئی۔ ہنا کچھ دیر بیٹھی رہی اور میرے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میری شادی کب تک طے ہے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، پھپھو ان کے گھر بہت آتی جاتی تھی، اس بار وہ پہلی بار پھپھو کے گھر کے کسی معاملے سے انجان تھی۔ میں سب بھلائے اس سے اپنی شادی کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ تب میری بہن اور ہنا نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ ہادی کا دوسرے شہر میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کیونکہ ہادی نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ کچھ ماہ پہلے ہادی کی ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری لگی تھی۔ اس کا ٹرانسفر ہوا تھا یا اس نے خود کر لیا تھا، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں سوچ میں گم بیٹھی تھی جب میری بہن کے جانے کے بعد ہنا میری طرف متوجہ ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی کہ کیا تم ہادی سے رشتہ ہو جانے پر خوش ہو؟ اس کا سوال مجھے بے تکا لگا تھا۔ وہ جانتی تھی میں نے اتنی دعائیں کی تھی جو قبول ہو گئی تھی، مجھے خوش تو ہونا ہی تھا، مگر میرے جواب سے پہلے ہنا بول پڑی کہ ندا، تم اپنے ساتھ بہت غلط کر رہی ہو۔ تم نے میرے منع کرنے کے باوجود ہادی کے لیے اتنی دعائیں کی اور اس نے رشتہ بھیجا تو فوری مان گئی۔ تم پچھتاؤ گی، کیونکہ ہادی اتنا اچھا بھی نہیں جتنا نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کی تمہارے لیے محبت سچی ہے۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ مجھے بھی دکھ ہوا کہ وہ میری اور ہادی کی محبت کی گواہ تھی، پھر بھی ہر بار کسی دشمن کی طرح ہادی کے بارے میں منفی باتیں کرتی تھی۔ میں نے ہنا سے کہا کہ ہادی اگر سچا نہ ہوتا تو کبھی میرے ساتھ رشتہ نہ کرتا، نہ ہماری شادی ہونے والی ہوتی۔ میں نے کہا کہ وہ سچا تھا، تبھی اس نے اتنے سال اپنے گھر والوں کو منانے میں برباد کیے۔ اس کی سچائی کا یہی ثبوت تھا۔ اس پر ہنا اداسی سے بولی کہ ہادی تمہاری محبت میں ایسا نہیں کر رہا، وہ تو صرف تمہارے حسن کا دیوانہ ہے اور یہ شادی صرف اس کی ضرورت ہے۔ ہنا نے ہادی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی اور بولی کہ اگر تم حسین نہ ہوتی تو کبھی ہادی تمہیں پانے کے لیے اتنی محبت نہ کرتا، جبکہ محبت روح سے ہوتی ہے، شکل و صورت سے نہیں۔ مجھے ہنا کے فلسفوں سے الجھن ہونے لگی۔ میری نظر میں اگر کوئی حسین تھا تو محبت اسی سے کی جا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی ہادی حسن پرست ہے، میں خود بھی حسن پرست تھی، مگر ہنا کا بار بار ہمارے درمیان آنا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا مجھے غصہ دلا گیا تھا۔ میں نے ہنا سے کہا کہ مجھے الٹا سیدھا کہنے کی بجائے وہ اب کوشش کرے کہ ہادی کو دل سے نکال دے۔ میری بات پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ یقیناً اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس کی ہادی کے لیے خاموش پسندیدگی جان لوں گی۔ اس کا حسن ڈھکا چھپا نہیں تھا کہ میں جان نہ پاتی۔ میں الٹا اسے سمجھانے لگی کہ میں سب جانتی ہوں۔ ہادی جیسا خوبصورت، پڑھا لکھا اور پیسے والا مرد ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ہنا کو بھی پسند آ گیا تو کوئی تعجب نہیں، کیونکہ ان کے درمیان دوستی تھی اور آنا جانا بھی تھا، مگر اب ہادی کا رشتہ مجھ سے ہو چکا ہے
تو وہ ہادی کو دل سے نکال دے۔ میری باتوں پر ہنا تعصب سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے تاثرات میں کچھ ایسا تھا جو مجھے الجھا گیا تھا۔ وہ بولی کہ میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ ہادی چاہے جتنا خوبصورت یا پڑھا لکھا تھا، وہ ہم دونوں سے 6-7 برس بڑا تھا۔ دوستی بھی صرف برائے نام دوستی تھی، ورنہ ہنا کو اس میں دلچسپی نہیں تھی۔ ہنا نے اس روز پہلی بار بتایا کہ اسے خود سے اتنے بڑے مرد بالکل پسند نہیں، اور وہ اپنے ایک ماموزات کو نہ صرف پسند کرتی ہے بلکہ زبانی کلامی ان کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے۔ میں دوسری بار اپنی غلط فہمی دور ہونے پر شرمندہ ہونے کی بجائے الجھ سے گئی تھی کہ اگر ہنا کو ہادی میں دلچسپی نہیں تھی تو پھر وہ کیوں ہر وقت مجھے ہادی سے دور کرنے کی کوششیں کرتی تھی۔ وہ کئی بار مجھے بول چکی تھی کہ ندا، مجھے تمہارا اور ہادی کا ساتھ ہونا اچھا نہیں لگتا۔ اسے میرا ہادی کو پسند کرنا بھی بہت برا لگتا تھا۔ وہ عجیب لڑکی تھی، جانے وہ کیوں ایسا کرتی تھی۔ میں تب نہیں سمجھ پائی کہ ہنا مجھے کس وجہ سے خبردار کر رہی تھی۔ میرے غصہ کرنے پر وہ بولی، میرا سمجھانا تمہیں بیکار لگتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ تمہارے گھر تو برسوں سے پھپھو کا آنا جانا نہیں رہا، اسی لیے تم ہادی کی حقیقت سے ناواقف ہو۔ مجھے اس کی بات تب بہت بری لگی تھی۔ ہادی اتنا سلجھا ہوا اور نرم مزاج تھا کہ پورا خاندان اس کے گن گاتا تھا۔ ہنا میرے غصیلے تاثرات پر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی کہ تم جیسی ضدی لڑکی کو میں اتنا کبھی نہ مناتی۔ اگر میرا اپنا مطلب نہ ہوتا، میرا بس چلتا تو میں پہلے روز ہی تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیتی، مگر میری مجبوری تھی، اسی لیے تمہیں منع کرتی۔ لیکن آج تمہیں تمہارے حال پر چھوڑتی ہوں، اب جو ہوگا تم خود کچھ عرصے تک دیکھ لو گی۔ ہنا وہاں سے چلی گئی اور میں کتنے ہی دن کڑتی رہی۔ میری خوشی ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ میں جب خوش ہونے کی کوشش کرتی مجھے ہنا کی باتیں یاد آتی۔ اس کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ مجھے سمجھانے میں وقت برباد کرتی رہی تھی۔ سوچو بچار میں کئی ماہ تیزی سے گزر گئے اور میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ ہنا اس دوران بھی 3-4 مرتبہ آئی تھی، مگر میں نے اس سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی تو میں نے دماغ سے ہر بات جھٹک دی۔ میرا ہونے والا شوہر ہادی بھی پرجوش سا میرے ساتھ شادی کی خریداری کر رہا تھا۔ ہادی کی پوری توجہ مجھ پر تھی۔ اس کی محبت پر شک کرنا مجھے جرم لگ رہا تھا۔ میں نے پورے دل سے شادی کی تیاریاں کی۔ اپنی پسند کی شادی کا سوچ کر ہی میرا روپ نکھرتا جا رہا تھا۔ شادی کے قریب خاندان والے ہمارے گھر جمع ہونے لگے تھے۔ میں بے اختیار سے ہنا کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ ہمارے گھر نہیں آئی۔ اصل جھٹکا تو مجھے تب لگا جب میری مائیوں کی رسم میں بھی میری چچی اکیلی آئیں اور معذرت کرنے لگیں کہ ان کے دونوں بچے آنے کو تیار نہیں ہوئے تھے۔ ہنا سے تو میری انبن ہو چکی تھی، اور جیسے میں نے اس کے گھر آنے پر اسے ملنے سے انکار کیا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ وہ اسی بات کو دل پر لگائے بیٹھ گئی ہوگی۔ مگر ہنا کا بھائی بھی اسے سمجھانے کی بجائے اس کے ساتھ گھر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بہت سمجھدار لڑکا تھا جو ہر رشتے کو بہت عزت دیتا تھا۔ وہ مجھ سے اور ہنا سے سال بھر بڑا تھا، مگر بہت سمجھداری سے ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھاتا تھا۔ مجھے اپنے اسی سمجھدار کزن کا یوں بہن کے ساتھ بیٹھ جانا برا بھی لگا اور حیرت بھی ہوئی تھی۔ مائیوں کے اگلے روز مہندی کی رسم تھی۔ میں نے انتظار کیا مگر تب بھی ہنا اور اس کا بھائی نہیں آئے۔ میں ہنا کے نہ آنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتیں سوچنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ میرے دل میں خوشی سے زیادہ وہم پھیل رہا تھا، لیکن میں 100 باتیں ہو جانے کے باوجود اپنے اس کزن سے دستبردار ہونے پر راضی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری محبت میری مجبوری بن چکی تھی، مگر میری کزن ہنا کا کہنا تھا کہ میں ابھی صرف سحر زدہ ہو گئی ہوں اور جلد میری آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ رخصتی ہونے لگی تو میں سب باتیں دماغ سے جھٹک کر پھپھو کے گھر جا پہنچی تھی۔ میرے شوہر ہادی نے منہ دکھائی میں مجھے بہت مہنگا تحفہ دیا تھا، مگر پھپھو اور ان کی کنواری بیٹی کا میرے ساتھ رویہ کچھ سرد سا تھا۔ تب مجھے کسی بات کا احساس نہیں ہوا۔ میرے لیے اپنے شوہر کی توجہ ہی کافی تھی۔ میرے شوہر کی دیوانگی کا عالم مجھے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہادی شوہر کے روپ میں مجھ پر اور بھی زیادہ محبت اور توجہ لٹا رہا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے دن رات میرے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا۔ میں ان دنوں ہنا اور اس کی باتیں سب بھلا گئی تھی۔ کچھ دن کے بعد میرا شوہر ہادی چھٹیاں ختم ہونے کی وجہ سے واپس چلا گیا اور مجھ سے کہہ کر گیا کہ وہ وہاں گھر سیٹ کرتے ہی جلد مجھے بھی بلا لے گا۔ وہ گیا تو میری اداسی پر پھپھو نے مجھے کچھ دن میکے میں جا کر رہنے کا بولا۔ میں ماں باپ کے گھر گئی تو پتا چلا کہ ہنا کا بھائی اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں اپنی امی کے ساتھ ان کے گھر ملنے گئی تو چچی نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کو ملنے گیا ہے، ابھی آ جائے گا۔
چچی نے اسے کال کر کے 2-3 مرتبہ ہمارے آنے کا بتایا، مگر وہ ہر بار تھوڑی دیر تک آنے کا بول کر کال کاٹ دیتا تھا۔ ہنا بھی چچی کے بار بار بلانے کے باوجود مجھے ملنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ چچی اپنے دونوں بچوں کی ڈٹھائی پر شرمندہ ہونے لگی، جبکہ مجھے توہین محسوس ہو رہی تھی۔ میں ان دونوں کے اس رویے پر بجھ سی گئی۔ ہم سگے چچا زاد تھے، ہمارے درمیان لاکھ فاصلے سے ہی، مگر دوستی بھی بہت رہی تھی۔ ان دونوں کا میری شادی پر نہ آنا مجھے بہت برا لگا تھا، مگر میں اس کے باوجود سب اختلافات بھلا کر ان سے ملنے گئی تھی۔ میں چچی کے کھانے پر روکنے کے باوجود امی کے ساتھ گھر آ گئی۔ امی کو بھی ان دونوں بہن بھائیوں کی وہ حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ وہ حیرت کا اظہار کرنے لگی کہ ہنا اتنی ملنسار اور خوش اخلاق لڑکی تھی، اور اس کا بھائی بھی عزت دینے والا اور گھر آئے ہر مہمان سے محبت سے ملنے والا لڑکا تھا۔ پھر جانے کیوں اس بار ہمیں ملنے گھر نہیں آیا، اور ہنا بھی سر درد کا بہانہ کیے کمرے میں پڑی رہی۔ میں امی کو نہیں بتا پائی کہ ہنا میری شادی کی وجہ سے غمزدہ ہے، اور اس کا بھائی صرف بہن کی خاطر ایسا کر رہا ہے۔ 1-2 دن میکے میں رک کر میں واپس سسرال آ گئی۔ گھر آ کر بھی مجھے ان دونوں کا رویہ یاد آتا رہا۔ پھپھو کو حال احوال دیتے ہوئے جب میں نے ہنا اور اس کے بھائی کا رویہ بتایا تو وہ ایک پل کے لیے بالکل چپ سی ہو گئی، اور پھر بولی کہ ان دونوں کا قصور نہیں ہے۔ اچانک پھپھو بولی کہ ایسا تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ہمیشہ سے ہی ہنا کو بہو بنانے کا سوچا تھا اور اپنی بیٹی اس گھر میں دینے کا سوچا تھا، مگر ہادی کی ضد نے مجھے مجبور کر دیا اور ایک ساتھ 2 رشتے ضائع ہو گئے۔ نہ میں ہنا لے سکی، نہ وہ لوگ میری بیٹی کا رشتہ لینے پر راضی ہوئے۔ پھپھو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ ہونے کا غم کر رہی تھی، جبکہ میں شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ پھپھو نے کہا کہ میں نے تمہیں بہو کے طور پر قبول کر لیا ہے کیونکہ مجھے بیٹے کی خوشی عزیز تھی۔ اب میں ہادی سے کہوں کہ جلد تمہیں بھی اپنے پاس لے جائے۔ پھپھو یکدم ہی اجنبی سی لگنے لگی تھی۔ ان کے دل میں اب بھی ہنا کی جگہ مجھ سے زیادہ تھی۔ مجھے اپنی بے قدری پر رونا آیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یاد تھا کہ ہنا نے اپنے کسی کزن کو پسند کرنے کا بتایا تھا، یا وہ خود پر سے شک ختم کرنے کے لیے جھوٹی بات بنا گئی تھی، یا پھر پھپھو سچ سے واقف نہیں تھی۔ نہ جانے سچ کیا تھا اور کیا نہیں۔ میں الجھتی جا رہی تھی۔ تب میری امی نے فون پر مجھے بتایا کہ ہنا کا بھائی جانے سے پہلے انہیں خصوصی طور پر ملنے گیا تھا، اور معذرت بھی کی تھی کہ اس روز وہ دوستوں کے ساتھ کہیں دور گیا ہوا تھا، اس لیے جلدی واپس نہیں آ پایا تھا۔ ہم صرف 2 بہنیں تھیں، اس لیے بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے امی کو شروع سے ہی ہنا کا بھائی حماد بیٹوں کی طرح عزیز رہا تھا، اس لیے امی غلط فہمی دور ہونے پر اسے دعائیں دے رہی تھیں۔ میں کال بند ہونے پر آنسو بہانے لگی۔ سب کا رویہ صرف میرے ساتھ ہی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میرا ہادی سے محبت کرنا میرا جرم بن گیا تھا۔ میں نے یہ سب اپنے شوہر کو بتایا تو وہ مجھے تسلی دینے لگا اور بولا کہ وہ جلد مجھے اپنے پاس بلا لے گا اور کبھی اداس نہیں ہونے دے گا۔ اپنے شوہر کی تسلی اور میٹھی باتیں سن کر میرا دل بہل گیا، اور میں انتظار کرنے لگی کہ کب میرا شوہر مجھے اپنے پاس بلائے گا اور میں ان سب سے دور جا کر اپنی دنیا بساؤں گی۔ مگر جتنا میرا انتظار بڑھ رہا تھا، اتنا میرا شوہر ہر دن نئی پریشانی بتا کر کچھ دن مزید صبر کرنے کا بول دیتا تھا۔ میں اب بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ پھپھو نے مجھے بالکل ہی میرے حال پر چھوڑ رکھا تھا، اور ان کی بیٹی جو کہ میری ہی ہم عمر تھی مجھے دیکھتے ہی تنفر سے رخ پھیر لیتی تھی۔ میں جانتی تھی اسے ہنا کے بھائی حماد سے رشتہ نہ ہونے کا غم تھا، اور اسے بھی پھپھو کی طرح ہی میں قصوروار لگتی تھی۔ میں ان دونوں کے رویے سے مایوس ہوئی تو پھپھو سے اجازت لے کر کچھ دن کے لیے اپنے والدین کے گھر رہنے چلی گئی۔ مجھے ابھی وہاں گئے دوسرا دن تھا جب ہنا مجھے ملنے چلی آئی۔ میں حیران تو ہوئی تھی، مگر مجھے اس کا آنا خوش بھی کر گیا تھا۔ ہنا مجھ سے ملی تو بہت بجھی بجھی اور اداسی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ میرے پوچھنے پر ہنا نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی حماد کے جانے پر اداس ہے۔ وہ صرف 2 ہی بہن بھائی تھے، اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کی بہت عادت تھی۔ ہنا مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ میرے جانے پر وہ ملنے نہیں آئی تھی، کیونکہ واقعی اس کے سر میں شدید درد تھا۔ میں خاموشی سے ہنا کو دیکھنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا وہ صرف جھوٹی وضاحتیں دے رہی ہے تاکہ اب میں اسے برا نہ سمجھوں۔ مجھے ہنا کی وضاحتیں بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ میں کبھی اس کے قریب نہیں رہی تھی، پھر بھی وہ ہر بار ہر موقع پر میرے لیے موجود ہوتی تھی، میرے پاس خود ملنے آتی تھی، اور میری سالگرہ یا اچھے رزلٹ پر تحفے تحائف بھی دیتی تھی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ ہنا ہمیشہ سے ہی ایک اچھی دوست ہونے کا حق ادا کر رہی تھی، اور میں اسے کبھی دوست تو کیا ہمدرد بھی نہیں سمجھتی تھی۔
हिना मुझसे पूछ रही थी कि शादी के बाद मैं खुश हूं या नहीं। मुझे हादी की बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो का बताना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने तफसील रहने दी और मुख्तसर अल्फाज में बताया कि मैं बहुत खुश और मुतमईन रहती हूँ। मेरे जुमले पर हिना के चेहरे पर एक साया से लहराया था, मगर फिर उसने खुशदिली से मुस्कुराते हुए मुझे दुआ दी कि मैं खुश रहूं। उसके लहजे में कोई बनावट महसूस नहीं हो रही थी, उसकी मुस्कुराहट भी खालिस थी। वो उठकर जाने लगी तो मैंने बेसाख्ता उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने अफसुर्दगी से माफी मांगी कि मेरी वजह से उसका और हमाद का रिश्ता नहीं हो पाया। फुप्पो और उनकी बेटी को भी यही दुख था। मेरी बात पर हिना ने गहरा सांस भरा और बोली कि फुप्पो या उनकी बेटी के दुख का मैं कुछ नहीं बोल सकती, मगर मुझे और मेरे भाई को कोई दुख नहीं। ना ही हम तुम्हें कसूरवार समझते हैं। तुम्हारा वही नसीब था, इसलिए तुम्हारी शादी हो गई। फिर वो कुछ रुक कर मुस्कुराते हुए बोली कि मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं अपने मामूजात को पसंद करती हूँ और हमारे रिश्ते की बात भी बड़ों के दरमियान हो चुकी है। फुप्पो इस बात से वाकिफ नहीं थी, शायद इसलिए मेरी ख्वाहिश करती रही। हिना मुझे समझाने लगी कि फुप्पो की बात महसूस ना करो। फुप्पो का मेरी तरफ झुकाव फितरी था, क्योंकि उनका तुम लोगों के यहाँ कितना अरसा आना जाना भी नहीं रहा। हादी ने तुम्हें देखा तो पसंद कर लिया, वरना फुप्पो तो तुमसे ज्यादा मिली भी नहीं थी। हिना की बातों से मुझे ढारस मिली थी, मगर मेरी उलझन अपनी जगह बदस्तूर थी कि अगर यही सच था तो हिना की क्या मजबूरी थी कि वो मुझे रिश्ता ना करने पर रोकती रही। मैंने जब हिना से सवाल किया कि तुमने मुझे उस रोज समझाते हुए किस मजबूरी का जिक्र किया था, वो मेरे इस सवाल पर अचानक गड़बड़ा गई। उसकी घबराहट मुझे ठटका गई थी, मगर वो बोली कि मैंने बस बात बराए बात की थी, ताकि तुम्हें हादी के साथ शादी करने से रोक सकूं। लेकिन अब कोई फायदा नहीं रहा, इसलिए तुम भी उन सब बातों को भूल जाओ। हिना इतना बोलकर वहां से चली गई, जबकि मैंने उसकी बात का बदलना साफ महसूस किया था। हिना की अधूरी बातें मेरे दिमाग में खुबी रह गई थी और मैं कुछ दिन रुक कर वापस ससुराल पहुंच गई। शादी के बाद बहुत लोगों के बदलते रवैये देखे थे, मगर मेरा दिमाग उन उलझनों को सुलझाने में नाकाम हो रहा था। वहां फुप्पो अब हादी को फोन करके जिद करने लगी थी कि अपनी बीवी को बुलवाकर अपने पास रखो, तुम्हारी बहन उसे देखकर परेशान होती है। फुप्पो से मेरा वजूद मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फुप्पो की जिद पर मेरे शौहर हादी ने मुझे जल्द अपने पास बुलवा लिया। जल्दी में मेरे शौहर को कोई मुनासिब मुकम्मल घर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने एक निहायत खूबसूरत बड़े घर का एक पोर्शन किराए पर ले लिया था। मैं अपने शौहर के साथ रहने का सोच कर ही खुश हो गई थी कि अब मुझे फुप्पो और उनकी बेटी का सर्द रवैया नहीं देखना पड़ेगा। मेरे शौहर ने मुझे खूब घुमाया फिराया, खरीदारी करवाई और कमरे को ऐसे सजाया जैसे किसी शहजादी की ख्वाबगाह हो। मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी में अब बस बहार ही बहार है। एक मुकम्मल और बेहतरीन मर्द मेरी किस्मत में था, जो मुझे खुद से भी ज्यादा चाहता था। मैं इन दिनों बहुत सरशार रहने लगी थी और अपनी जिंदगी में किसी भी अनहोनी का मैं तस्वुर भी नहीं कर पाई थी। चंद दिनों में मैंने घर का काम संभाल लिया। मैंने अपने शौहर की दी इतनी कदर और तवज्जो के बदले उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैं जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा सुघड़ थी। मेरा शौहर हादी चंद दिनों में ही मेरा शुक्रगुजार रहने लगा कि मेरी वजह से अब उसकी जिंदगी आसान हो गई। हमने एक दूसरे को गोया मुकम्मल कर दिया था। हमारा इतनी मुश्किलात के बाद मिलना और फिर एक दूसरे के साथ खुश रहना मुझे ये खुशफहमी दिलाने लगा कि हमारी जिंदगी की खुशियां भरी कहानी मुकम्मल हो गई है, जिसमें कोई दुख या हसरत बाकी नहीं रहेगी। मगर इंसान की जिंदगी कोई अफसानवी कहानी नहीं होती कि खुशियों से भरा इख्तिताम होते ही कहानी भी खत्म हो जाए। असल जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, और मेरी जिंदगी में भी अचानक एक ऐसा साया छाया था जो मेरी मुस्कुराहटों को जंग लगा गया था। हमारी जिंदगी मामूल पर आई तो मैं बोरियत का शिकार रहने लगी। शौहर सुबह का गया शाम को वापस आता था। मैं सारा दिन अकेली रहती थी। हम घर के नीचे वाले पोर्शन में रहते थे और ऊपर के पोर्शन में घर का मालिक मकान जवान बेटा रहता था, मगर वो लड़का बहुत शरीफ था। वो सुबह सुबह घर से निकल जाता था और रात को तब वापस आता था जब मेरे शौहर की वापसी हो चुकी होती थी। मुझे कभी उस परेशानी का सामना नहीं हुआ कि मुझे घर पर उसके साथ अकेला रहना पड़े या उससे सामना हो। इसलिए दिन के वक्त मैं पूरे घर में अकेली बोर होती रहती थी। एक रोज सोचा बोरियत से बचने के लिए पूरे घर की सफाई करूंगी। जब से आई थी तफसीली सफाई नहीं की थी। मैं सुबह का नाश्ता करने के बाद जल्दी जल्दी किचन समेट रही थी, जब अपने शौहर को सुस्ती से बैठकर चाय पीता देखकर मुझे हैरत हुई।
पिछले 2 रोज से मेरा शौहर काम पर नहीं जा रहा था और सारा दिन घर पर ही रहता था। मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि मेरा शौहर अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा था और कम ही ऐसा होता था कि वो घर बैठता। आंधी हो या तूफान, हाथी अपने काम पर जरूर जाता था। ऐसे मेहनती इंसान का 2 दिन घर पर रुकना हैरान कुन था, जबकि बज़ाहिर कोई मसला भी नहीं था। मैंने किचन से निकलकर अपने शौहर से खैरियत दरियाफ्त की तो वो चौंक गया और सर हिलाकर बोला कि मैं ठीक हूँ, बस कुछ काम रह गया है, इसलिए आज भी ऑफिस नहीं जाऊंगा। वो चाय पीकर उठा और स्टडी रूम में बंद हो गया। 2 दिन से वो ऑफिस जाने की बजाय घर में ही कमरे से जुड़े स्टडी रूम में बैठकर काम करता था। शौहर के उस कमरे में बंद होते ही मैंने घर की तफसीली सफाई के लिए कमर बांध ली और चीजों की सेटिंग करने लगी। हमारे पोर्शन में 2 कमरे और ड्राइंग रूम था, जबकि ड्राइंग रूम के दूसरी जानिब एक गैलरी नमा बंद रास्ता था, जिसके इख्तिताम पर एक कमरा था। मेरे शौहर ने पहले रोज ही मुझे बता दिया था कि वो गैलरी और कमरा हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो घर के मालिक के इस्तेमाल में था। इसलिए गैलरी की जानिब खुलने वाला दरवाजा मैं बंद ही रखती थी। उस रोज सफाई करते हुए मैं उस गैलरी में भी निकल गई। मैंने सोचा कि मालिक मकान का बेटा घर पर नहीं है, तो तब तक मैं उस गैलरी की भी सफाई कर लूं। मैंने गैलरी में निकलकर झाड़ू फेरा तो मुझे अचानक से महसूस हुआ जैसे कोई सिसकते हुए आहिस्तगी से बोल रहा है। वो नुस्वानी आवाज थी और गैलरी के तारीक हिस्से से आ रही थी। मैंने बेख्तियार उस आवाज का ताकुब किया और जूं जूं मैं करीब हो रही थी, वो आवाज वाजिया होती गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं अकेली होती तो यकीनन उस अकेले घर में किसी नुस्वानी आवाज को अचानक सुनकर कभी कदम न बढ़ाती। मगर मुझे तसल्ली थी कि मेरा शौहर घर पर है और मैं अकेली नहीं हूँ। मैं गैलरी के अख्ताम पर पहुंची तो अंदाजा हुआ कि वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। उस बंद कमरे में से किसी लड़की के रोने की आवाजें आ रही थी। वो सिसकते हुए फरियाद कर रही थी कि खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। तुम्हारी तो बीवी भी है, तुम शादीशुदा मर्द हो, अपनी बीवी के पास जाओ। मैं इज्जतदार लड़की हूँ, मुझे बख्श दो। मैं 2 दिन से तुम्हारी हवस का शिकार हो रही हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मुझ पर रहम खाओ, वरना मेरे घर वाले मेरी इतनी लंबी गुमशुदगी पर शर्म से मर जाएंगे। लड़की की आवाज में बहुत अजियत थी। मैं उस रोती हुई फरियाद पर सख्ता ज़दा रह गई थी। मैं भी एक लड़की थी और मुझे एहसास था कि लड़कियों की इज्जत और नामूस कितनी कीमती शय होती है और किसी हवस परस्त मर्द का निशाना बनने वाली लड़कियां कितनी जिल्लत सहती हैं। मेरा दिमाग साकन हो चुका था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो लड़की कौन थी और किससे फरियाद कर रही थी। मैंने पहले तो दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर फिर ये सोचकर डर गई कि न जाने उस कमरे में कौन मर्द था। मेरा जाना शायद मेरे लिए भी खतरनाक हो सकता था। मैं कपकपाती टांगे संभाल कर वापस अपने पोर्शन में पहुंची और घबराई हुई सी जमीन पर बैठी रह गई। मेरे दिमाग पर उस लड़की की सिसकियां और बातें सवार थी। मुझे उस लड़की के अल्फाज की बेबसी अपने अंदर भी महसूस हो रही थी। अचानक मुझे अपने शौहर का ख्याल आया तो मैं जल्दी से स्टडी रूम में पहुंची। सामने ही मेरा शौहर कागज फैलाए काम में मसरूफ था। मुझे हवास बाख्ता सा देखकर वो ठटक गया। मैंने अपने शौहर को उस नुस्वानी आवाज के बारे में बताया तो वो भी परेशान हो गया और उठकर उस गैलरी की जानिब बढ़ गया। लड़की की आवाज तब तक बंद हो चुकी थी। मेरे शौहर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने डरते डरते आवाज दी, मगर वहां बिल्कुल खामोशी छाई रही। मेरा शौहर मुझसे बोला कि उस कमरे का दूसरा दरवाजा नीचे वाले पोर्शन की तरफ है और मालिक मकान के बेटे के इस्तेमाल में है, इसलिए लॉक खोलना ठीक हरकत नहीं होगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि वो उस लड़के से बात करे। अगर वो इतना बदकिरदार लड़का था तो फिर हमारा उसके साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि मैं भी जवान और खूबसूरत थी और दिन भर घर में अकेली रहती थी। मेरा शौहर भी यही सोचकर घबरा रहा था। मेरे शौहर ने रात को जाकर उस लड़के से बात की, मगर जब वो वापस आया तो परेशान सा लग रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो शादीशुदा लड़का है। शायद वो आवाज उसकी बीवी की थी, क्योंकि वो मेरे पूछने पर यही बोला कि ये उसके घर का मसला है, मैं टांग ना अड़ाऊं। मुझे अपने शौहर की बात अजीब लगी। मैंने उस लड़की के मुंह से जो जुमले सुने थे वो साफ जाहिर कर रहे थे कि वो मजलूम लड़की उस दरिंदा सिफत इंसान की बीवी नहीं थी। मैंने अपने शौहर को भी लड़की के अल्फाज बताए तो वो परेशानी से बोला कि अभी खामोशी इख्तियार कर लो, मैं जल्दी कहीं और अपनी रहाइश का इंतजाम करता हूँ, तो फिर हम यहाँ से जाते हुए पुलिस को उस लड़के का बता देंगे। अपने शौहर की बात पर मुझे गुस्सा आया। वो लड़की 2 रोज से उस मर्द की हवस का निशाना बनी हुई थी
और मेरा शौहर बुज़दिलों की तरह सिर्फ अपना भला सोच रहा था। मेरा गुस्सा करने पर मेरा शौहर ज़िद हो गया और मुझसे बोला कि तुम तो ना समझ हो, अगर अभी मैंने उससे दुश्मनी मोल ले ली तो तुम्हारी इज्जत भी खतरे में पड़ जाएगी। वो मुझे बताने लगा कि हमारे घर का मालिक बड़ा बंदा था, उसके बहुत से बुरे लोगों के साथ रवाबत है। अगर मेरा शौहर उसी घर में रहते हुए उनसे पंगा ले लेता तो मेरी इज्जत पर बात आ जाती। मैं अपने शौहर की बात पर खामोशी इख्तियार कर गई। मैं जितनी भी बहादुरी दिखा लेती, अपनी इज्जत की बात पर मैं भी चुप हो गई थी। लेकिन मेरे अंदर उस स्याह तारीक गैलरी में मौजूद वो कमरा तजस्सुस पैदा कर गया था। मुझे उस लड़की की फिक्र सता रही थी। अपने शौहर के मना करने के बावजूद मैं हर बार मौका मिलने पर उस कमरे के बाहर पहुंच जाती थी। उस कमरे में वो लड़की अब भी कैद थी और उसकी फरियादें और रोती आवाजें मुझे अजियत देती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो बज़ाहिर सुलझा हुआ और शरीफ सा लड़का कितना घटिया और बदकिरदार मर्द था, जो एक मासूम लड़की को कमरे में बंद किए न जाने कितने रोज से अपनी हवस का निशाना बना रहा था। वो शादीशुदा था, मगर उसकी बीवी उसके साथ नहीं रहती थी, बल्कि ससुराल में रहती थी, और वो लड़का यहाँ अकेला रह रहा था। मैं उसकी बदनसीब बीवी के बारे में सोचने लगी, जिसका शौहर अकेले में ये काम कर रहा था। मैं कई रोज तक उस घर में भटकती रह गई। शौहर काम पर जाता तो मैं खौफजदा सी अपने कमरे में बंद हो जाती। पहले की तरह मैं मुतमईन होकर घर के काम भी नहीं कर पाती थी। हर पल मुझे ये वहम सताता था कि वो बदफितरत लड़का मेरे सर पर पहुंच जाएगा और मेरी इज्जत पर भी हमला करेगा। दिन के वक्त तन्हाई होने की वजह से मैं कमरे में बंद हो जाती थी, जबकि रात होते जब शौहर घर पर आता तो मैं बहाने बहाने से उस गैलरी वाले कमरे के दरवाजे पर जाती थी। उस लड़की पर रोजाना वही जुल्म दोहराया जा रहा था। मेरा दिल चाहता था कि मैं वो दरवाजा पार करके उस लड़की को बचा लूं। बिना देखे और बिना उस लड़की को मिले ही मुझे उससे उनसियत सी होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी कोई अपनी है। एक शाम मैं अपने कमरे की सफाई करते हुए कमरे से जुड़े स्टडी रूम में जा पहुंची। मैंने रोशनी जलाकर देखा तो वहां एक साफ टेबल और कुर्सी के अलावा बहुत काठ कबाड़ जमा था और कुछ पुराना फर्नीचर भी रखा था। मैंने अपने दिमाग से उस लड़की को निकालने के लिए स्टोर की सफाई करना शुरू कर दी, मगर जब सफाई करते हुए एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी को खिसकाया तो उसका पुराना सा पट खट से खुल गया। मैंने खिड़की का पट बंद करते हुए अलमारी में देखा तो चौंक गई। ऐसा लग रहा था जैसे अलमारी में कोई दरवाजा हो। मैंने आहिस्तगी से उस दरवाजे को छुआ तो दरवाजा खुलता चला गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा और मैंने बिना रुके समझे कदम आगे बढ़ा दिए। उस दरवाजे के पार वही कमरा था जिसमें वो लड़की मौजूद थी, मगर वहां का मंजर मुझे साकत कर गया था। सामने मेरा अपना शौहर खड़ा था और रस्सियों से बंधी एक निहायत बदहाल सी लड़की नीम जान सी पड़ी हुई थी। उस लड़की का फटा हुआ लिबास और हालत बता रही थी कि उसे बुरी तरह दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। मेरा शौहर मुझे देखकर घबरा गया था, जबकि मैं बेजान सी जमीन पर बैठी रह गई थी। मुझे हिना के अल्फाज याद आ रहे थे। वो सच कहती थी कि मैं अपने कजन को नहीं पहचान पाई। हिना हमेशा से मिलती जुलती थी, वो उसके करीब थी, शायद इसके लिए उसकी सच्चाई भी जानती थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने शौहर से सवाल करती, और अब सवाल करने की गुंजाइश भी नहीं रही थी। मैं सब अपनी आंखों से देख चुकी थी। मेरा शौहर झूठी कहानियां बनाता खुद को शरीफ जाहिर करने लगा और बोला कि वो तो भी लड़की को बचाने आया था, मगर सच सामने था। गैलरी की तरफ का दरवाजा वैसे ही बंद था और मेरे शौहर के स्टडी रूम के खुफिया दरवाजे से मेरा शौहर उस कमरे में आकर उस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाता था। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर रो। मैं इतने बदफितरत मर्द की मोहब्बत में मुब्तला हुई थी। अब पछताने लगी कि काश हिना की बात मान लेती और उस पर यकीन कर लेती। मैं उस कमरे से निकल आई। न जाने वो लड़की अब जिंदा भी थी या नहीं। मेरा शौहर मुझे मनाने लगा और अपने झूठ पर कायम रहा कि वो तो सिर्फ लड़की को महफूज करना चाहता था और उस लड़की को कैद में रखने वाला मर्द वो नहीं, बल्कि उस घर के मालिक का बेटा ही था। मुझे अपने शौहर पर इतना शदीद गुस्सा आया कि मैं झटके से उठी और तेजी से सीढ़ियां उतरती नीचे जा पहुंची। मेरा शौहर बुखलाया हुआ सा मेरे पीछे आता, मैं समझी से सवाल करने लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मगर मैं बिना जवाब दिए आंधी तूफान बनी मालिक मकान के बेटे के सर पर पहुंची। वो लड़का किचन में खड़ा खाना बना रहा था। जब मैंने अचानक उससे सवाल किया कि ऊपर कमरे में कैद पड़ी लड़की कौन है और वो क्यों उसे अगवा करके लाया, मैं चीखते हुए सवाल पर सवाल करती चली गई। मैंने अपने शौहर के रोकने के बावजूद उस मजलूम लड़की की हालत उस लड़के के सामने रख दी।
میرا شوہر چیخ پڑا کہ میں اپنا منہ بند رکھوں، جبکہ وہ لڑکا ساکت سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا شوہر اس سے معذرت کرتا مجھے گھسیٹ کر اوپر لے جانے لگا۔ میں چیخ چیخ کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرا شوہر یکدم بدل گیا تھا۔ اس کا چہرہ کرخت ہو گیا تھا اور وہ سختی سے مجھے گھسیٹتا اوپر لے جا رہا تھا۔ مجھے اوپر بیڈ روم میں لے جا کر میرے شوہر نے زور سے بیڈ پر پٹخا اور سختی سے بولا کہ اگر تم عزت چاہتی ہو تو یہاں اپنی زبان اور آنکھ بند کر کے وہاں رہو۔ میں روتی جا رہی تھی۔ کتنی چالاکی سے میرے شوہر نے مجھے بیوقوف بنایا تھا۔ وہ اسٹڈی روم سے اس لڑکی کے پاس جاتا تھا اور میرے آنے پر واپس اسٹڈی روم میں پہنچ جاتا تھا۔ اس نے مجھ پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا اور سارا الزام اس لڑکے پر لگا دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے شوہر سے لڑنے لگی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مگر وہ غصے سے بولا کہ میں اس کی بیوی ہوں اور وہ ساری عمر مجھے اپنے پاس رکھے گا۔ مجھے لگا میں زندان میں قید ہو گئی ہوں، مگر تب اچانک وقت نے پلٹا کھایا تھا اور تب جب میرا شوہر مجھ پر چیخ رہا تھا، اوپر سے اچانک پولیس پہنچ گئی اور ان کے ساتھ مالک مکان کا بیٹا موجود تھا۔ اس نے پولیس کو بلا کر سب بتا دیا تو پولیس نے میرے شوہر کو پکڑا اور میری نشاندہی کرنے پر اس بند کمرے میں سے لڑکی کو بھی برآمد کر لیا۔ لڑکی ابھی زندہ تھی مگر بہت بری حالت میں تھی۔ پولیس والے لڑکی اور میرے شوہر کو لے کر چلے گئے تو تب لڑکے نے بتایا کہ وہ بھی گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس روز مجھے پتا چلا کہ اس گھر کا مالک وہ لڑکا نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ مجھے لگا کہ میں کسی اجنبی کے ساتھ رہ رہی تھی جسے میں ابھی تک جانتی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس مرد سے شادی کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو ناراض کیا اور نفرت جھیلی تھی۔ مجھے میرے شوہر ہادی نے ہمیشہ یہی احساس دلایا تھا۔ میں خوش نصیب تھی کیونکہ اس نے مجھ سے محبت کی تھی اور شادی کی، حالانکہ مجھ میں کوئی کمی نہ تھی بلکہ میں اس بدکردار مرد کے قابل نہ تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ابا کو کال کی تو وہ فوراً میرے پاس آنے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں نے اپنے باپ کو مل کر سب بتا دیا۔ وہ سب سن کر ساکت رہ گئے۔ میں رو رو کر بدحال ہو رہی تھی۔ میرے والد مجھے گھر لے گئے اور کچھ دن بعد مجھ سے معافی مانگتے ہوئے بولے کہ تمہاری حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس روز پہلی بار ابا نے مجھے پھپھو کے ساتھ اپنی لڑائی کی وجہ بتائی تھی۔ ابا نے بتایا کہ انہوں نے ایسے ہی پھپھا کو بھی بدکرداری کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ جب ابا نے یہ بات پھپھو کو بتائی تو انہوں نے بھائی پر یقین کرنے کے بجائے ان کو برا بھلا کہا کہ وہ اپنے بہنوئی پر اتنا گھنونا الزام لگا رہے ہیں۔ تب لڑائی کے بعد ابا نے کہا تھا کہ وہ ایسے گھٹیا مرد کے گھر کبھی نہیں جائیں گے، مگر برسوں بعد ابا نے اسی گھر میں اسی مرد کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دی۔ ابا خود کو قصوروار مان رہے تھے مگر میں جانتی تھی کہ یہ شادی میری اپنی ضد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میرے شوہر پر ایک لڑکی کو حبس بجا میں رکھنے اور عزت لوٹنے کا کیس چلا اور جیل ہو گئی۔ میں نے اس سے طلاق لے لی۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ پھپھو نے برسوں بعد بھی وہی کیا اور اپنے لائق فائق بیٹے پر کیس ہونے کا الزام مجھے دیا، مگر اس بار پورا خاندان ہمارے ساتھ تھا۔ میری زندگی ویران ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گمسم پڑی رہتی تھی۔ تب مجھے ایک روز ہنا ملنے چلی آئی۔ ہنا سے سامنا ہوا تو میں شرمندگی اور غم سے رو پڑی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اس پر یقین کرنے کی بجائے اس پر شک کیا اور اس کی بات نہ مان کر واقعی اپنا نقصان کیا تھا۔ ہنا چپ چاپ افسوس سے مجھے تھپکتی رہی اور کھل کر رونے دیا۔ میں کچھ سنبھلی تو ہنا ہلکی پھلکی باتیں کرتی مجھے ایک ہمدرد دوست کی طرح سمجھانے لگی کہ میں اپنی ماضی بھول جاؤں اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے اپنی غلطی سے سیکھوں کہ اتنی جلدی کسی پر یقین نہیں کرتے۔ وہ مجھے ہادی کی اصلیت بتانا چاہتی تھی مگر اسے ڈر تھا کہ پھپھو اس بات کا پتنگڑ بنا لیں گی۔ میں اس بار خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ ہنا میرے ساتھ مخلص ہے۔ وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اس بار بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے پوچھا کہ ہنا تم نے کس مجبوری کے تحت مجھے روکنے کی کوشش کی تھی؟ وہ میرے سوال پر کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر آہستگی سے بولی کہ میری مجبوری میرا بھائی تھا جو تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ وہ کم عمری سے ہی تمہیں چاہتا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ تمہیں بتاتا تم ہادی کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ ہنا مجھے سمجھاتی رہی مگر جب میں نہ مانی تو اس کا بھائی حماد مجھے بھولنے کی خاطر پڑھائی کے بہانے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ ہنا مجھے بتا کر چلی گئی اور میں اپنے نقصان پر ساکت بیٹھی رہ گئی تھی کہ کاش میری زندگی میں کبھی ہادی نہ آتا تو شاید آج میں ایک الگ جگہ پر ایک الگ مقام لیے بیٹھی ہوتی۔